اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء، آج ہم نے ناصر کاظمی کی غزل جو شامل نصاب ہے، ہمارے اسمارٹ سلیبس کا حصہ ہے، اس غزل کا آج ہم نے جو ہے نا دوسرا حصہ دیکھنا ہے، اور ہم نے اس غزل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے 3 اشعار کی تشریح دیکھی تھی، آج ہم اگلے 2 اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ ناصر کاظمی جو کہ مصائب میں گھری ہوئی زندگی گزارنے کے باوجود یا مصائب میں گھرے ہوئے حالات کو پایا اور اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لیکن کچھ بھی ہو انسان اپنے ماضی کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے، انسان کے خواب اس کے ساتھ چلتے ہیں، انسان نے جو خواب دیکھے ہوتے ہیں اس کی تعبیر تلاشنے میں دن رات غلطا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی اس غزل کے 4تھے شعر میں اور آج کے لیکچر کے پہلے شعر میں جو بات ہم سے کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو شریک سخن نہیں تو کیا، تو شریک سخن نہیں تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ شاعر ناصر کاظمی شریک سخن تو مجھ سے بات کرتا ہے، شریک سخن کا مطلب ہوتا ہے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، لیکن شاعر کا حوصلہ اور ہمت دیکھیے، شاعر نے وہ جو دوست اس سے جدا ہوا، اس جو دوست کی یادوں میں گم ہو کر اس دوست کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تو شریک سخن نہیں تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان یا تو محبوب کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے جدا ہو جائے تو پھر اس کی یادیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر محبوب اچھی یادیں چھوڑ کر گیا ہے تو بھی ایک عاشق کے لیے اس کی زندگی کا اثاثہ ہوتی ہیں وہ یادیں، اگر یادیں بری ہیں پھر بھی وہ انسان کے جینے کا سہارا ہوتی ہیں، لیکن شرط یہ کہ ایک عاشق، ایک چاہنے والا وہ جینے کی خواہش رکھتا ہو، راہ فضا اختیار کرنے والا نہ ہو، مصائب سے ہمت ہارنے والا نہ ہو۔ وہ لوگ جو ہمت ہار جاتے ہیں، یاد رکھیے وہ اس دھرتی پر بھی ناکام رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی ثمرات نہیں ہیں۔ اس لیے شاعر کی طرح ہم نے بھی ہمت نہیں ہارنی۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دوست، آج تو شریک سخن نہیں، آج تو مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ اب جس طرح وہ آدھا جعفری نے کہا تھا، یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ یقیناً شاعر یہاں پر اسی طرح جو ہے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے دوست، تو شریک سخن نہیں ہے، تو مجھ سے بات نہیں کر رہا، تو میرے ساتھ نہیں چل رہا، اور تو نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے، آج ان وعدوں کو نبھاتے ہوئے تو میرے ساتھ نہیں ہے، تو میرے ساتھ وہ وعدہ وفا نہیں کر رہا۔ لیکن اے میرے دوست، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ تیری یادیں میرے ساتھ ہیں، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ میں تنہائی میں، خاموشی میں تجھے یاد کرتا ہوں، جب تجھے یاد کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے تو میرے ساتھ ہے، اور تیرے ساتھ گزارے ہوئے اوقات مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہی جگہوں پر بیٹھ کر جہاں پر میں تجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، جہاں پر بیٹھ کر ہم مستقبل کا لاہ عمل تیار کیا کرتے تھے، انہی جگہوں پر میں اپنا سب کچھ چھوڑایا ہوں۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا تھا، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہی رہا۔ یقیناً شاعر کو اب بھی اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے، یاد ستا رہی ہے۔ ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی، اے میرے محبوب، جب اس وقت بھی تو میرے ساتھ ہوتا تھا اور تو زیادہ نہیں بولتا تھا، لیکن تیری خاموشی بھی مجھ سے گفتگو کرتی تھی۔ جس طرح کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کی تھی، آؤ چپ کی زبان میں خاور اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ یقیناً شاعر یہاں پر تھکنے کا نام نہیں لے رہا، لیکن اپنے محبوب کو ترک بھی نہیں کر سکا، اگرچہ محبوب چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ جب تک محبوب ساتھ تھا تو شاعر کی زندگی انتہائی خوبصورت اور پر رونق تھی، آج محبوب اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیری یادیں ہی میری زندگی کا سہارا ہیں، اب انہی یادوں کے ساتھ میں وقت گزار لوں گا، میں جی لوں گا۔ یقیناً کسی بھی انسان کی یہ کامیابی ہے، یہ ہمتی ہے، بلند ہمتی ہے کہ انسان ہمت نہیں ہارتا، انسان لگن کے ساتھ چل رہا ہے۔ عموماً آپ اور ہم اگر معاشرے کے اندر اس قسم کی اذیتیں اور مصائب اٹھائیں تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کنکریٹ کی دیوار چون دی گئی ہے، اس کو عبور کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ مگر وہ لوگ جو پرعزم ہوتے ہیں، وہ خاردار راستوں سے بھی گزر کر، وہ کانٹے بھرے راستوں سے بھی گزر کر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ ان آپ لوگوں کے پاؤں سے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش
وہ لوگ جو بلند ہمت ہوتے ہیں، وہ لوگ جو شاہین مزاج ہوتے ہیں، وہ ہوا کے رخ کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ وہ یہ نہیں کرتے کہ ہوا کے رخ کے ساتھ چلتے ہیں، بلکہ وہ یوں کرتے ہیں کہ ہوا سے مقابلہ کرتے ہیں، آندھوں سے ٹکرا جاتے ہیں، طوفان سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اور یہی ہمت ہم نے اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے۔ شاید جس طرح ہمت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، شاید جس طرح جینے کی خواہش کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ہاں اگر تو میرے ساتھ ہوتا تو زندگی جینے کا مزہ ہی کچھ اور تھا، لیکن آج تو میرے ساتھ نہیں ہے، تو اے میرے محبوب میں ہمت نہیں آ رہا، میں تیری یادوں کے ساتھ وقت گزار لوں گا۔ اور جس طرح شاعر کہتا ہے حوالے کے شعر کے طور پر دیکھیے، تو جو آیا تھا میرے کمرے میں، تو جو آیا تھا میرے کمرے میں روشنی ہے۔ بالکل ایسے ہی شاعر بھی یہاں پر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، اس تنہائی میں، اس خاموشی میں تو میرے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر بھی شاعر وہی بات کر رہا ہے، میرے کمرے میں روشنی ہے، اب تیری یادوں کی روشنی میرے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے بھی یہی کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی منزل متعین کرنی ہے۔ منزل کے متعین کرنے اور پھر اس کے بعد منزل تک جانے میں اگر دشواریاں ہیں، مسائب ہیں، تو پھر ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ یاد رکھیے، اگر آپ لوگ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو منیبہ مزاری کو ضرور سننا چاہیے۔ یہ وہ لڑکی ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے زندگی سے راہ فرار اختیار نہیں کیا، جس کی زندگی کے اندر بے تحاشا اذیتیں آئیں، مسائب آئے، مگر اس نے کیا کیا؟ ان مسائب کو ڈیفیٹ کیا، ان کو شکست دی، اور آج وہ دنیا میں پہچانی جاتی ہے پرآزم عورتوں کے طور پر۔ یقیناً ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمت ہم نے کہاں سے لینی ہے۔ دنیا کے اندر بے تحاشا لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو ہمارے لیے محبیز کا کام کرتے ہیں، جو ہمارے لیے جینے کا عزم فراہم کرتے ہیں، ہمیں جو ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، ہمیں ہماری منزل کے پہنچنے تک۔ اور ہم لوگوں نے بالکل ہمت نہیں ہارنی۔ ناصر کاظمی جو انڈیا سے ٹریول کر کے پاکستان آئے تھے، ان کی زندگی کے اندر بے تحاشا مسائب تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ بلند ہمتی کے ساتھ وقت گزارا اور کامیابیوں کے ساتھ اس دنیا سے، یقیناً اس دنیا سے جانا سبھی نے ہے، وہ بھی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن تاریخ کے اوراق میں انہی لوگوں کا نام لکھا جائے گا جن لوگوں نے ڈفرینٹ انداز میں وقت گزارا ہے، جن لوگوں نے پرعزم طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ وہ لوگ تاریخ کے پنوں میں اپنا نام درج کرا کے جائیں گے، اور آنے والے ادوار میں لوگ ان کے گیت گاتے رہیں گے۔ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ گائے گی دنیا گیت میرے، زمانہ ہمارے گیت گائے گا، لیکن اسی صورت میں جب ہم لوگ زمانے کو کچھ بہتر انداز میں لے کر جائیں گے۔ یقیناً اب ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ اپنی محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے اوقات کو یاد کر کے ہم نے صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم لوگ صبر و شکر کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے، اگر کسی کی جدائی کو یہ سمجھ لیں گے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ناکام بھی تصور کیے جائیں گے۔ کسی کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، ہاں زخم ضرور لگ جاتے ہیں، مگر وہ زخم ہمارے لیے جینے کا ایک بہترین سہارا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، محبوب گیا بھی ہے تو زخم دے کر گیا ہے، یعنی اپنی یادیں چھوڑ گیا ہے۔ اور دوسرا شعر دیکھیے، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ اصل میں اس شعر کا جو پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے محبوب، شاید جب اپنے محبوب کے ساتھ تھا تو اس نے کچھ عہد کر رکھے تھے، کچھ خواب دیکھ رکھے تھے، کچھ منزلیں متعین کر رکھی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اے میرے محبوب، جب ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں گے۔ وہ جزیرے جو انہوں نے بنائے تھے، وہ خواب جو انہوں نے دیکھے تھے، وہ منازل جو انہوں نے طے کرنی تھی، اگرچہ محبوب چھوڑ کے چلا گیا ہے، مسائل میں گھر گیا ہے، لیکن شاید وہ کہتا ہے کہ وہی جو خواب میں نے دیکھے تھے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تیری آواز کہیں سے آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ جیسے میں منزل کو پا چکا ہوں، ان جزیروں پہ پہنچ چکا ہوں، اور وہاں پر تو کھڑا مجھے آواز دے رہا ہے۔ اب میں تیری طرف جانے کو دوڑتا ہوں، میں تجھے پانے کو دوڑتا ہوں، میں دن رات تک دوڑ کرتا ہوں، مگر اے میرے محبوب، جب میں ان جزیروں پر پہنچتا ہوں تو پھر وہاں پر تو موجود نہیں ہوتا، پھر کسی اور جگہ سے تیری آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اصل میں شاعر کے اذہان کے اوپر، شاعر کے ذہن کے اوپر، شاعر کے وہم و گمان کے اوپر محبوب اور اس کی یادیں چھائی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو بھلا نہیں رہا۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا، پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر پتوں کی تازے بجی تم یاد آئے۔
اصل میں جب انسان اپنی ذات کو کسی کی محبت میں غرق کر لیتا ہے تو ہر طرف وہ اپنے محبوب کو ہی پاتا ہے۔ جس طرح کسی شاعر نے ان محبتوں کی گہرائی سے جانے سے روکتے ہوئے کہا تھا کہ مت چاہو کسی کو اتنا آغاز سفر میں، بچھڑے گا تو ایک ایک ادا کم کرے گی۔ آج اگر ہم راستے میں کچھ مسائل آ بھی جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہی ایک راستہ ہی ہماری زندگی کا مطمع نظر ہے، ہمیں یوں بھی کرنا ہوگا، ہم نے جینے کے لیے کچھ آپشن بھی رکھنی ہوں گی تاکہ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے لیے زندگی کی امید بنے رہیں، کرن بنے رہیں۔ السلام علیکم۔